کہ یزید کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، اور کیا یزید کو ہم رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک، مختصر جواب، کیونکہ اس میں ہم لوگ بہت جواب دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیے رحمہ اللہ صرف ایک دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہل علم کے لیے بطور لقب بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ وفات بہت ساری شخصیات کی ہوتی ہے، اہل علم کی بھی، اور جو اہل ثروت مالداروں کی بھی وفات ہوتی ہے جو علماء نہیں ہوتے، لیکن آنے والی نسلیں کس طرح سے یاد کرتی ہیں؟ آپ دیکھیے جو عالم ہوتا ہے شیخ رحمہ اللہ، اس طرح سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جو عالم نہیں ہوتے ہیں ان کا جب بعد میں تذکرہ ہوتا ہے ان کو بھی رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عام یہ معمول نہیں ملتا ہے کہ رحمہ اللہ یعنی کہ ہر ان کا جب ان کا نام ہے رحمہ اللہ سے ان کا ذکر کیا جائے، ان کے نام کا ایک حصہ بن جائے، ایک لاحقہ بن جائے، ایسا آج کے دور میں بھی نہیں پایا۔ بہت ہوتا ہے تو کوئی مرحوم کہہ دیتا ہے، مرحوم مرحوم مرحوم، لیکن علماء جب رہتے ہیں تو باقاعدہ رحمہ اللہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے علمی روایت رہی ہے کہ جو جن کی خدمات ہیں دینی، علمی، فقہی، تو ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو رحمہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ اربعہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو جتنے احترام سے ہوتا ہے اور جتنی دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے دوسری جو شخصیات ہیں جنہوں نے دوسرے میدان میں بڑی خدمات انجام دی ہیں، اتنے جو ہے اہمیت سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، اتنا اہتمام نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ تو ایسے ہی پرانے دور میں آپ دیکھیں گے جو اہل علم کے ائمہ اربعہ کے دور کے ہیں، کسی بھی دور کسی دوسرے معاملات میں ان کی خدمات ہیں، تو اس طرح سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو رحمہ اللہ بار بار یعنی جب بھی ذکر آئے رحمہ اللہ کہا جائے، تو یہ عام طور سے جو روایت ملتی ہے ہمیں اہل علم کے ہاں، یعنی علمی دنیا کی جو سنت ہے وہ اہل علم کے ساتھ اس کا اہتمام ملتا ہے کہ جو علماء ہیں جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو رحمہ اللہ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ لیکن جو غیر علماء ہیں، بادشاہ ہیں، خلفاء ہیں، جو بھی ہیں، صحابہ نہیں ہے، جو صحابہ نہیں ہے، صحابہ رہیں گے تو ان کی بات الگ ہے۔ سارے صحابہ آج بڑے بڑے بات کی جو بڑے بڑے علامۃ الدین ہیں نا، وہ بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا ذکر آئے گا تو رضی اللہ عنہم رہے گا، لیکن بعد کے جو لوگ ہیں، سلف کے دور کے بعد کے جو لوگ ہیں، ان کی شخصیات دیگر معاملات میں بڑی انہوں نے خدمات انجام دی، بہت بڑے سائنسداں تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، بہت بڑے یہ تھے وہ تھے، تو ایسے لوگوں کے تذکرے میں بار بار رحمہ اللہ اس اہتمام کے ساتھ جس اہتمام سے علماء کا ذکر ہوتا نہیں ہوتا۔ اس لیے یزید بن معاویہ کا تذکرہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لگے کہ یہ عالم ہے۔ کبھی کسی نے بول دیا رحمہ اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسلمان ہے، اس کا رحمہ اللہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن اہل علم کے ساتھ اس کو ملا دینا، یا جو بڑی شخصیات ہیں ان کا تذکرہ جس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ علمی روایت نہیں ہے کہ یزید کا تذکرہ اس طرح سے کیا جائے، یزید کے علاوہ جو بھی ہے خلیفہ ہے یا جو بھی، اس کا تذکرہ اس انداز سے کیا جائے، ایسا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ رحمہ اللہ کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے، بالکل کہہ سکتے، لیکن وہ لقب لگا دینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا ائمہ اربعہ میں سے شیخ البانی کئی جگہ ما قال الامام شافعی رضی اللہ عنہ کہہ دیتے، تو کبھی کسی نے بطور دعا کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ لقب صحابہ کا ہے، یہ لقب صحابہ کا ہے، ہر ایک کے لیے عام عادت نہیں بنا سکتے، عام معمول بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے رحمت کی دعا کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو عام معمول بنا دینا، جو علماء کی روایت ہے کہ اہل علم کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کیٹیگری میں ڈال دینا کہ سننے والوں کو لگے کہ بہت بڑے علامہ محدث ہے، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔